آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن خان صاحب کی اپنے رفقا سے ملاقات کا دن ہے۔ اس حوالے سے 24 مارچ 2025 کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ موجود ہے، اور اس فیصلے کو لے کر ہر جمعرات ہم آتے ہیں، ہمارے دوست یہاں آتے ہیں، ایک لسٹ دی جاتی ہے، لیکن ایک دفعہ بھی اس فیصلے کے آنے کے بعد جمعرات والے دن کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ رفقا کی ملاقاتیں اکتوبر 2024 سے بند ہیں۔ تو یہ صریحاً قانون کی خلاف ورزی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ آج جو لسٹ دی گئی تھی اس میں میرا نام تھا، علی محمد خان صاحب کا نام تھا، علی بخاری صاحب کا نام تھا، سبقت اللہ صاحب کا نام تھا، محبوب شاہ صاحب کا نام تھا، سینیٹر ہمایوں محمد کا نام تھا، اور سب ہم یہاں آج موجود ہیں آپ کے سامنے۔ ہم یہاں پہنچ گئے تھے، ملاقات کا وقت 2 سے 4 تک ہوتا ہے، اب 4 بجنے کو ہیں۔ ہم نے یہاں جو پولیس کا عملہ متعین ہے جس نے سڑک بند کی ہوئی ہے، کوئی وجہ نہیں یہ سڑک بند کرنے کی، سراسر یہ غیر قانونی عمل ہے۔ اڈیالہ جیل یہاں سے 1.5 کلومیٹر دور ہے، ہمیں جیل کے دروازے تک نہیں پہنچنے دیا گیا، یہاں روکا گیا۔ ہم نے حکام سے بھی بات کی، انہوں نے یہی کہا جی اوپر سے آرڈر ہے کہ سڑک بند کرنی ہے، کس قانون کے تحت بند کرنی ہے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہ ایک بربریت کا عالم ہے۔ اور جو بات آج عدالت میں بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے بتائی، انہی چیف جسٹس صاحب کو جن کا آرڈر ہے 24 مارچ 2025 کا، جس پر ایک دفعہ بھی عمل نہیں ہو رہا، اور جس ناعملی یا جس آرڈر کی توہین کے خلاف ہم نے کئی بار توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی ہیں، ان تمام درخواستوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا بغیر کوئی وجہ بتائے۔ اور اس خارجی کے آرڈر کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں ہیں اکتوبر 2025 سے، ابھی تک سپریم کورٹ میں ہماری اپیل نہیں لگی۔ بار بار ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ ہماری اپیل سنو اور فیصلہ کرو کہ کیا اس ملک میں کوئی قانون ہے، کوئی جیل کا قانون ہے، یا جیل صرف ایک درندگی کی جگہ ہے جہاں آپ جو بھی کر لیں ایک انسان کے ساتھ جس کو آپ قید کرتے ہیں۔ آج سلمان صفدر صاحب نے عدالت کو بتایا کہ جب ان کی ملاقات ہوئی خان صاحب سے اور بشرا بی بی سے 8 اپریل کو، تو خان صاحب نے بتایا کہ ان کی آنکھ اسی طرح ہے جیسے پہلے تھی، 85% بینائی جا چکی ہے ان کی آنکھ کی، جو بھی انجیکشن لگے ہیں ان کی وجہ سے خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان کو 22 گھنٹے ہر روز قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ اس دوران جو پولیس والے جو پہرہ دار وہاں آتے ہیں ان کو حکم ہے کہ ان کے سلام کا جواب بھی نہ دیں، تاکہ کوئی انسانی آواز خان صاحب کے کان میں نہ پڑ سکے۔ اور بشرا بی بی کے حوالے سے بتایا کہ ان کو 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ 8 اپریل کو ان کی آنکھ کے حوالے سے یہ صورت سامنے نہیں آئی تھی، جو بعد میں ہمیں پتا چلا کہ ان کی آنکھ کا ریٹنا ڈیٹیچ ہو چکا ہے۔ ان کو بھی پمز ہسپتال لے کر گئے، ایک بڑی سرجری ہوئی بشرا بی بی کی۔ اسی طرح خان صاحب کو پھر رات کی تاریکی میں پمز ہسپتال لے کے گئے، بشرا بی بی کو شفا آئے ہسپتال لے کر گئے تھے۔ تو یہ تمام معاملہ جو رات کی تاریکی میں کیا جاتا ہے، خان صاحب بشرا بی بی کی صحت کے ساتھ کھلواڑ ہے، ان کے انسانی حقوق کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ قانون کے مطابق ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں بشرا بی بی کی آتی ہیں، ان کو نہیں ملنے دیا جاتا، ان کے وکلاء کو نہیں ملنے دیا جاتا۔ خان صاحب کے خلاف 300 سے زیادہ مقدمات ہیں۔ 16 اکتوبر سے میں ان کو نہیں مل سکا۔ ان کے مقدمات جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں، وہاں ہم جا کر بتاتے ہیں عدالت کو کہ ہمیں وکالت نامہ نہیں مل رہا، خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، اور عدالت کچھ نہیں کرتی۔ تو یہ مکمل طور پہ عدالتی بے بسی کا دور ہے۔ لیکن ہم نے عدالتوں کو آزاد کرانا ہے، یہ ہماری مہم ہے، یہ خان صاحب کا ایک نصب العین ہے۔ اس ملک میں جب ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں تو اس حقیقی آزادی میں عدالتوں کی آزادی بھی شامل ہے۔ ہم نے ان محکوم عدالتوں کو آزاد کرانا ہے جو ہمیں کھل کر انصاف دے سکیں، جو اپنے احکامات پر عمل کروا سکیں۔ تو آج میں ایک بار پھر چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب سے کہتا ہوں کہ ہماری جو درخواست، ہماری جو اپیل سپریم کورٹ میں اکتوبر 2025 سے دائر شدہ ہے، اس کو سنا جائے، فیصلہ کیا جائے کہ منگل والے دن، جمعرات والے دن کیا خان صاحب کا حق ہے، کیا جیل مینول خان صاحب کے لیے خاموش ہے، کیا اس ملک کے قانون، اس ملک کا آئین خان صاحب کے حوالے سے خاموش ہے۔ جو کچھ خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے ہم قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آج ہم یہاں کھڑے ہیں، 6 کے 6 ہم یہاں کھڑے ہیں، کچھ دوستوں نے ہمارا یہاں ساتھ دیا یا آ گئے، لیکن یہ مقدمہ میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو فیصلے کرنے ہیں اپنے ضمیر کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اور وہ فیصلہ کرنا ہے جو خان صاحب کو آزادی دلائے، جو پاکستان کو حقیقی آزادی دلائے۔ آج اس پاکستان میں ہم سب محکوم ہیں۔ خان صاحب جیل میں اس لیے ہیں کہ ہم محکوم ہیں، ہماری شاید روح جو ہے وہ محکوم کر دی گئی ہے، اور ایسا نہیں ہوگا۔ خان صاحب نے جو 30 سال جد و جہد کی، وہ یہی جد و جہد ہے کہ ہم سب نے کھڑے رہنا ہے اپنی جگہ، ہم نے حق بات کرنی ہے، ہم نے
जबर के आगे झुकना नहीं है, हमने झूठ को सच नहीं मानना, हमने झूठ के खिलाफ लड़ना है और हम लड़ेंगे। तो हम सब जो आपके सामने मौजूद हैं और पीटीआई की तमाम लीडरशिप नहीं, तमाम कारकुनान, तमाम वो जो पीटीआई के साथी हैं जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया 8 फरवरी 2024 को, और वो पूरी पाकिस्तानी कौम है। 90% पाकिस्तानी आज इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो हमने आगे बढ़ना है, फतह हमारा मुकद्दर है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम यहाँ से भागने वाले नहीं, हम दौड़ने वाले नहीं। ये जबर हमें डरा नहीं सकता। हम आएंगे, बार बार आएंगे और इस जुल्म के साथ हम टकराएंगे। तकरीबन 3 साल होने को आए हैं, पौने 3 साल होने को आए हैं, और खान साहब का अपनी जमात से जो राब्ता है 6 माह से अब वो मुनक़ते है, अक्टूबर से मुनक़ते है। तो ऐसे में इस दराब का पैदा होना फितरी अमल है। और बहनें जो अपने भाई से बेपनाह मोहब्बत करती हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि खान साहब की बहनें उनके गिर्द खुलूस का हिसार हैं, उनका भी फ़िक्रमंद होना, जज्बात में आ जाना एक फितरी अमल है। हम इसको समझते हैं और हम इसको ताज़ीम की नज़र से देखते हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारे ज़मीर के मुताबिक है। हम जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, बैनुल अक़वामी सूरत हाल क्या है, मुल्क के अंदर सूरत हाल क्या है, और पार्टी के अंदर भी हम देख रहे हैं कौन कहाँ खड़ा है। तो हम पाकिस्तान के हर फर्द को, इस पार्टी के हर चाहने वाले को ये कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। खुलूस का इम्तिहान जिस दिन देना होगा तुम देखोगे, हम देंगे और हम सुरखरू होंगे। ये फ़िक्र मत करो, हमें पता है कि वो कौन सा लम्हा है और उस लम्हे हमें क्या करना है। इस वक्त खान साहब का जो हुक्म हमें है वो चकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब की क़यादत पे एतमाद का हुक्म है। उन्होंने हमें कह रखा है कि ये साहिबान फ़रासत है, ये कौना मश्क सियासतदान हैं, ये जानते हैं कि इस वक्त क्या करना है। हमारे जो बहुत ही, मैं समझता हूँ, पुरखलूस पर जज्बाती नौजवान हैं, वो ये समझते हैं कि इनकलाब लाना, इस मुल्क में उस निज़ाम को ख़त्म करना जो 78 साल से खड़ा है, एक दिन का काम है। एक दिन आप एक जत्था लेके आएँ, एक शहर में दाखिल हों, एक चौक की जानिब बढ़ें और ये निज़ाम गिर जाएगा। ऐसे नहीं हुआ करता। हम उनको समझा रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं कि हमें एक मुल्क भर में अपनी तंजीम को, जिस पर एक हमला हुआ 9 मई के बाद, उस तंजीम को हमें खड़ा करना है। वो काम हो रहा है। हमें मुल्क भर में उन लोगों का हाथ पकड़ना है जिनको बेगुनाह जेलों में डाला गया, जिनकी ज़िंदगियां पामाल की गईं, जिनकी चादर चार दीवारी को पामाल किया गया, जिनकी रोज़गार ख़त्म हुई, जिनके तालीमी करियर जो थे वो ख़त्म हो गए। हम उन सब को साथ लेकर चलेंगे। हमने इस मुल्क को तवाना करना है। हमने पीटीआई के जो हमारे कारकुन हैं, हमारे जो साथी हैं, उनको तवाना करना है और ये होगा। लेकिन इनकलाब का एक लम्हा है जो मुतय्यन होता है। कौमों में इनकलाब आते हैं और हमारी कौम किसी दूसरी कौम से कमतर नहीं है। अगर बांग्लादेश में लाखों करोड़ों लोग बाहर निकल सकते थे सड़कों पे, तो यहाँ भी ये होगा, और ये देर से नहीं होगा, ये बहुत जल्द होगा। आप देखेंगे कि इस मुल्क में गैज़ और गज़ब का एक तूफ़ान है जो दिलों में इस वक्त उमड़ रहा है। जो सलूक इमरान खान के साथ हो रहा है, बुशरा बीबी के साथ हो रहा है, जिस तरह इलेक्शन को लूटा गया, जो मईशत की इस वक्त सूरत हाल है, पूरी दुनिया में हम भीख मांगते फिर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने $3 अरब ले लिए तो हमारे औसान ख़ता हो गए थे, हमें सऊदी अरब से वो पैसा मांगना पड़ा। हमारी सकत इतनी भी नहीं है कि 2 दिन अपने पाँव पर खड़े रह सके हम। तो ये तमाम सूरत हाल हम कौम के सामने रख रहे हैं, रखते रहेंगे, और इसका नतीजा बहुत जल्द सामने आएगा। ना आपकी ज़राअत इस मुल्क में इस वक्त पनप रही है, ना सनत, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो अवाम को अपने फ़ैसले करने होंगे। हमें अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद। हमें पार्लियामान से भी उम्मीद नहीं है, जिस तरह इलेक्शन को लूटा गया 8 फरवरी 2024 को। इसके बाद जो फ़ैसला है, जो उम्मीद है, वो पाकिस्तान के अवाम है। फ़ैसला पाकिस्तान की अवाम ने करना है। पाकिस्तान की अवाम ने निकल कर अपनी हुकूक को हासिल करना है। हम यहीं हैं, हम अवाम के साथ होंगे, हम अपने लोगों के साथ होंगे, क्योंकि हम उनका हिस्सा हैं। हम कोई खवास नहीं हैं, हम आम लोग हैं, सड़कों से उठे हुए लोग हैं, जो इमरान खान की दावत पे, इमरान खान के पैगाम पर उठे हैं। इमरान खान का साथ देने, पाकिस्तानी कौम का साथ देने, और ये साथ हम आखिर तक निभाएंगे। आप बात कर रहे हैं, सेनेट में अपोजिशन आप है, कौमी असेंबली में अपोजिशन आप है। हुकूमत आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हो, सोलर मामला हो, पेट्रोल महंगाई हो, उसमें इजाफे से इजाफा करते, आप कौन उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं वहाँ? नहीं, बिल्कुल हम बात करते हैं। अली मोहम्मद यहाँ खड़े हैं, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद खड़े हैं, सबकतुल्लाह साहब खड़े हैं, महबूब शाह साहब खड़े हैं। बिल्कुल हम बात करते हैं। देखें, इस वक्त हम कमेटियों में नहीं हैं। खान साहब के हुक्म के मुताबिक हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो कमेटियों से बाहर आ चुके हैं। मामला जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे आता है, उस वक्त तक
ایک قانون بننے کی ایک آخری عمل ہوتا ہے, آخری قدم ہوتا ہے, اور وہاں آنن فانن ووٹنگ کرا دی جاتی ہے. لیکن ہمارے لوگ بالکل بات کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتے. لیکن یہ اسمبلیاں کیا ہیں آپ جانتے ہیں. 8 فروری کو جو فارم 47 کے ساتھ کیا گیا, اس کے بعد مخصوص نشستیں ہماری لے لی گئیں جو 1/3 حصہ ہے پارلیمان کا. تو پارلیمان کو مکمل طور پہ مفلوج کیا گیا تاکہ پارلیمان عوام کی بات نہ کر سکے. تو یہ صورتحال ہے جو ہم نے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی عوام اپنا فیصلہ کرے گی اور یہ فیصلہ اٹل ہوگا. سلمان صاحب یہ بتائیے گا, علیمہ خان نے پرسوں بھی کہا کہ عمران خان صاحب نے سلمان صفدر کے ذریعے یہ پیغام بھیجا کہ وہ وکلا سے ناراض ہے, وکلا کی کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی. انہوں نے یہ بھی گلہ کیا آج تیسری چوتھی مرتبہ کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ پارٹی کو یہاں آنا چاہیے, اڈیالہ جیل کے باہر کم سے کم منگل کے روز آنا چاہیے, یہاں بیٹھنا چاہیے سینیٹرز, ایم پی ایز, ایم این ایز کو. وہ بار بار تینوں بہنیں گلہ کر رہی ہیں, کیوں نہیں دیکھیں دونوں باتیں کر لیتے ہیں. دیکھیں جہاں تک وکالتی اسٹریٹجی کا تعلق ہے وہ سلمان صفدر صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی خامی ہمیں نظر نہیں آتی. خان صاحب نے ایسی بات نہیں کی, میری تفصیلی بات ہوئی ہے سلمان صفدر صاحب سے. ان کا مطلب یہ تھا کہ جو پریس کانفرنسز ہم کرتے ہیں اس میں ہمارے تمام سینئر وکلاء کیوں موجود نہیں ہوتے, اور یہ وجہ گلا ہے عمران خان صاحب کا. جب ہم عدالت جاتے ہیں تو تمام ہمارے سینئر وکلاء وہاں موجود نہیں ہوتے. آج بھی جب صبح عمران خان صاحب کا بشرا بی بی کا مقدمہ یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے لگا تو نہیں تھے تمام ہمارے پارلیمنٹیرین موجود. اب ہم سخت کارروائی کریں گے. جو لوگ نہیں آتے, کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ آ کر اظہار یکجہتی کے لیے کمرہ عدالت میں موجود نہ ہوتے, اور جن کو کمرہ عدالت میں جگہ نہ ملتی وہ باہر موجود نہ ہوتے. ہم نے آج یہ نوٹ کیا ہے, بالکل نام اب شائع کیے جائیں گے کون آیا کون نہیں آیا. تو یہ گلہ بالکل بجا ہے بہنوں کا پارٹی کے حوالے سے. کون اڈیالہ آتا ہے نہیں آتا وہ اپنی جگہ بات ہے. عمران خان صاحب کی جو بالخصوص تاکید ہے وہ اپنے مقدموں کے حوالے سے, اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کے مقدمات کی ہم پیروی کریں, وہاں کھڑے ہم نظر آئیں, اور ہمارے تمام سینئر وکلاء کا یہ فرض ہے کہ وہ موجود ہوں. مقدمات ظاہر ہے عدالت میں ایک شخص نے, ایک وکیل نے لڑنا ہوتا ہے, وہ سلمان صفدر ہوں یا دیگر مقدمات میں کہیں میں ہوں, کہیں علی بخاری ہیں, کہیں لطیف کھوسا صاحب ہیں, وہ اپنی جگہ بات ہے. لیکن تمام وکلاء کا موجود ہونا, اور جب ہم پریس کانفرنس کرتے ہیں آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں, تمام کا موجود ہونا ضروری ہے. یہ گلہ بالکل بجا ہے علیمہ.